جتنے لوگ اداکار بنتے ہیں یا بڑے بنتے ہیں بڑی ان کو انٹری میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. آپ کے لیے کتنی مشکل تھی انٹری؟ جی ہاں بڑی مشکل تھی جی بالکل. یہ چونکہ میرے تو گھر کا بالکل ہی ساتھ نہیں تھا. آپ کو تو گھر سے نکال دیا تھا والد صاحب؟ اس وقت یہی تھا جی. اس وقت بڑی مشکل تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اچھا ویسے میں نے یہ بات میں والد صاحب سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ یار میں نے ڈیوٹی کے دوران نہ دیکھا ہوا ہے. جب میرے ساتھ وہ دوبارہ شفقت فرمانے لگے, دوستی ہو گئی ہماری, تو صبح میں دیکھتا تھا, صبح کے ٹائم بھی کسی وقت چکر لگاتے تھے, تو میں دیکھتا تھا کہ جو لوگ وہ گارا شارا بنا کے اور اینٹیں اٹھا کے سٹیج بنا رہے ہیں, وہی لوگ سارے رات کو کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے, کوئی ملکہ بنا ہوا ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا اور مجھے بڑا ترس آتا تھا کہ یہ آرٹسٹ ہمارے تھیٹر کے ایسے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ نہیں تھا معلوم کہ آرٹس کونسلز بن چکی ہیں اور الحمراء بن چکا ہے بڑا خوبصورت آڈیٹوریم, اور ہر شہر میں ایسا ہے. کچھ لوگ دوست میرے ان سے ملے بھی, عثمان پیرزادہ صاحب, بابی سمینا ساتھ تھیں, ایک دفعہ گجرانوالہ ہمارے گھر آئیں. ان کو دیکھ کے تو حیران ہوئے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. نہیں انٹری کیسے ہوئی؟ انٹری سر میں نے وہ گجرانوالہ میں ایک ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے, اوان جی مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. وہ اس وقت وہ بھی شوق کے لیے نکلے ہوئے تھے ایکٹنگ کے. تو ان کے ایک وہاں پہ ہوٹل تھا. اس ہوٹل میں ایک ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی تھی. تو ان کے بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمارے ادھر ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی ہے, تو میں دیکھنے چلا گیا. تو وہ گجرانوالہ کے بہت سارے آرٹسٹ, مستانہ صاحب, شاہد اجاز صاحب اور کچھ لوگ ادھر, اور اشرف راہی صاحب مرحوم, وہ کر رہے تھے ریہرسل. تو وہاں سے ان کے ساتھ کوئی اسلام دعا بنی. پھر انہوں نے اگلا جو ڈرامہ, اس ڈرامے کی تو ریہرسل ہو رہی تھی, اس سے اگلا جو پلے تھا روپے کا پجاری, وہ میں نے پہلا ڈرامہ کیا. پھر مجھے مستانہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر لاہور چلو. تو لاہور مجھے آ کے انہوں نے فخری احمد صاحب سے ملایا, مرحوم سے, وہ میرے استاد محترم. تو انہوں نے پھر مجھے پہلا پلے کرایا یہاں پہ, جمالات کمالہ. پہلا معاوضہ کتنا ملا؟ معاوضہ اس کا میرا خیال ہے 500 روپیہ تھا. کو کنوینس وغیرہ دے دی انہوں نے, یا میں کافی عرصے تک سہیل صاحب معاوضہ جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہوتا تھا. صرف یہ تھا کہ کام ملے اور اچھا ڈرامہ. سر کب یہ محسوس ہوا کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں, لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا, آپ مطمئن ہو گئے کہ یار میرے اندر صلاحیت موجود ہے؟ سہیل صاحب میں بخدا آپ یہ رسمن نہیں کہہ رہا, مجھے آج تک نہیں یہ محسوس ہوا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. جتنے اساتذہ ہوئے ہیں کامیڈی کے, وہ میرے گجرانوالہ سے ہوئے. ظریف مرحوم, منور ظریف مرحوم, خالد عباس ڈار, دلدار پرویز بھٹی, اتنے خطرناک لوگ ہوئے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ میں تو اس لائن میں ابھی بڑی دور ہوں. شروع ہی سے آپ کی اداکاری پھکڑ پن, دوسرے گندے مذاق, گالیاں یا اس طرح کے انوینڈوز جو ہیں اس سے پاک رہی ہے. کیا اس کے پیچھے کیا اخلاقی کوڈ تھا؟ حالانکہ آپ بھی کرتے تو زیادہ بکتے. سہیل صاحب میں جب چھوٹا سا تھا تو میں اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتا تھا, تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ یہ ایک ایسی خاتون ہے جو صرف ہماری خدمت کرتی ہیں, صبح صبح اٹھ کے ہمیں تیار کرتی ہیں, اسکول بھیجتی ہیں, پھر ہانڈی روٹی شروع ہو جاتی ہے, خامند کو بھیجنا. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کہیں نہیں جاتی. نہ کبھی انہوں نے سینما دیکھا, ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا, انہوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا, نہ کبھی کسی ڈرامے پہ گئے ہیں, کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. باخدا یہ چھوٹا سا میرے ذہن میں آتا تھا. اچھا پھر میں نے جب پہلی فلم دیکھی 2 3 4 فلمیں دیکھی, تو اس میں ایک آدھ جملہ ہوتا تھا ایسا جس سے میں سوچتا تھا کہ میرا والد ایک غیور آدمی ہے, وہ اس جملے کی وجہ سے میری ماں کو یہاں نہیں لاتا. پھر میں جب تھیٹر شروع ہوا ہمارا, تو ایک چیف سیکٹری ہوتے تھے, بعد میں پرنسپل سیکٹری ہوئے انور زاہد صاحب. تو وہ جس دن انور زاہد صاحب نے آنا ہوتا تھا وہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ میاں بیوی, اس دن سارے عملے کی دوڑیں لگی ہوتی تھی. کوئی غلط جملہ نہ کہے, کوئی کچھ نہ کہے. سٹیج مینیجر وہ کٹواؤ, تم نے وہ والی بات نہیں کرنی وہ جو تم کرتے ہو, بالکل نہیں. بیٹھ کے دیکھتے تھے تو میں سوچنا شروع ہو جاتا تھا
کہ یار یہ صرف ایک چیف سیکرٹری صاحب کی بیٹی ہی باعزت خاتون ہے اس ملک میں، جو کل خواتین بیٹھی ہوئی تھی ان کے سامنے یہ جملہ انہوں نے کیوں جانے دیا ہے۔ پھر پروڈیوسر الحمدللہ ایسے مل گئے تھیٹر میں بھی جنہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا، کرو تم۔ آپ نے بہت متنوع کردار ادا کیے، وہ کون سا کردار تھا جو آپ کو نہیں بھولا، اور وہ کون سا کردار ہے جو آپ ابھی تک ادا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا جو سب سے پہلا رول تھا نا جی، مجھے آج تک بس وہی اچھا لگتا ہے، فشار، وہ جس میں میں نے اسٹوڈنٹ لیڈر کا رول کیا تھا۔ ویسے مجھے ایک دفعہ مجھے یاد ہے طاہر سرور میر نے میرا انٹرویو کیا جنگ اخبار کے لیے، تو اس میں میں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں پیر پگاڑا صاحب کا رول کروں۔ اس کا موقع نہیں ملا، وہ چلے گئے دنیا سے۔ آپ کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے کہ صدر زرداری ہوں، نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، رفیق تارڑ ہوں، جنرل مشرف ہوں، سب آپ کے مداح ہیں۔ الحمدللہ میں لکی ہوں جی، میں نے مشرف صاحب نے بھی مجھے بلا کے ملے مجھے، اور میں پھر ان سے بڑی انہوں نے محبت کی، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب، اور پھر زرداری صاحب سے ایک دوست لے گئے کہ وہ تمہیں ملنا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جی، خان صاحب بھی محبت کرتے رہے ہیں۔ شجاعت حسین، وہ بڑے ہی پیارے ہیں، میں بڑی عجیب سی آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے ان کا رول کیا نا، تو ان کا فون آیا کہ آؤ کسی دن ساتھ ڈال کھانا کھاؤ۔ میں ڈر گیا، سچی بات ہے، میں نے کہا یار یہ ان کی کہیں دل آزاری نہ ہوئی ہو کچھ نا جی، گھر کی ایسی تربیت تھی کہ بزرگوں کا بہت ہی ادب کرنا ہے، تو بڑا سخت میں ڈر گیا۔ میں نے عباس صدر صاحب اللہ بخشے ان کو فون کیا، میں نے کہا شاہ جی اس طرح مجھے چوری صاحب نے بلایا، انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ، تمہیں ایسا انسان ہی نہیں کبھی ملا ہوگا، وہ تو بڑے شفیق ہیں، اسے دیکھتے جا رہے ہیں اور ہنستے جا رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے بڑی محبت فرمائی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق کا وہ بھی بڑا ہٹ ہوا آپ کا۔ الحمدللہ انہوں نے بھی ہمیشہ محبت کی ہے۔ اصل میں سہیل صاحب مجھے یہ ہوتا ہے کہ مذاق اڑایا نہ جائے، مذاق پیدا کیا جائے۔ ہاں، وہ جو تمسخر اڑانا کسی کا یا مذاق اڑانا، تذلیل کرنا، وہ نہیں الحمدللہ کبھی کی، اور نہ ہی کبھی کوئی شکایت کا موقع ملا۔